مقدمات کی جال میں پھنسے عمران خان کے لیے کیا کہیں سے امید افزا اشارے ہیں؟ یہ سوال آج کل پاکستان کے بنیادی سوال جو ہے نا سیاسی سوالوں میں سے ایک ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور ہمدردوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پر امید ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ کم از کم پاکستان سے باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے ہمدرد امریکہ کی نئی ٹرمپ انتظامیہ پر بہت زیادہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تجزیہ کار ہیں جن کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں بہت نیچے ہے، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پڑنے والے دباؤ کی امیدوں کے بارے میں پی ٹی آئی کے کیمپ میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور مجھے ایسے تجزیہ کاروں کا ایک تیسرا نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہ بیرونی قوتیں پاکستان کے اندرونی سیاسی، صوبائی، فرقہ وارانہ اور دیگر تضادات کو پاکستان کے حوالے سے اپنے عزائم کی تکمیل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مستحکم پاکستان خطے کے کئی ممالک بشمول بھارت کے لیے قابل قبول نہیں۔ اسی طرح پاکستان کا جوہری اور میزائل پروگرام کئی عالمی قوتوں کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی حکمراں اشرافیہ اور ہماری سیاسی اشرافیہ ہے وہ داخلی تضادات کو جتنا جلد حل کرے اتنا ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ چاہے حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں ہوں، تحریک انصاف ہو یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ، سب کو حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے معاملات جلد از جلد طے کر لینے چاہیے۔ یہ تو ہوئی آج کی اہم بات۔ اگر آج کی ہم خبروں پہ، سرخیوں پہ نظر کریں تو اس میں عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ وہ تیسری مرتبہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب اس مقدمے کا فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی بیگم کے خلاف یہ فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ عمران خان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ بھی عمران خان کے خلاف قائم دیگر مقدمات کی طرح بالکل ہلکا قسم کا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اس کا 190 ملین پاؤنڈز کو کہاں رکھا جانا ہے عمران خان نے اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ کابینہ کا فیصلہ تھا۔ تاہم حکومت عمران خان کے باقی تمام مقدمات کی طرح اس کو بھی اوپن اور شٹ کیس قرار دے رہی ہے۔ یہ ساری سیاسی کیسز ہیں، قانونی طور پہ کسی قسم کا کیس وہ نہیں بنتا، نہ بی بی کے اوپر بنتا ہے، نہ عمران خان صاحب کے اوپر بنتا ہے۔ اور توشیہ خانہ 2 میں القادر ٹرسٹ کیس وہ تو ایک فلنتھراپی کا ایک معاملہ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی کیس بنتا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو لے کے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ پروسیکیوشن کن بنیادوں کے اوپر، اگر 10% بھی فیئر ججمنٹ آتی ہے تو یہ دونوں کیس سٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشیہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت منظوری کا 14 صفحات پر مبنی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیے کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو مزید انکوائری کا کیس ہے۔ ویسے پی ٹی آئی حکومت مذاکرات کے حوالے سے بھی چہمے گوئیاں اور قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے نمائندے مسلسل متضاد اشارے دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کے بعد ہی تحریری طور پر مطالبات وہ پیش کیے جائیں گے۔ کم از کم آج پی ٹی آئی کو اس کی ٹیم کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ سے پہلے عمران خان سے ملاقات وہ ضروری ہے۔ امید تھی کہ آج ملاقات ہو جائے گی، لیکن ابھی تک کوئی پرمیشن کا پتہ نہیں۔ آج نہیں تو انشاءاللہ کل ملاقات ہونے چاہیے۔ بشرا بی بی اس پروسیس میں بالکل انوالو نہیں ہے، یہ کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے کہ بیک ڈور چینل کوئی چل رہا ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات چل رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے پی ٹی آئی حکومت مذاکرات کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات محترم محمد علی درانی صاحب کو۔ یہ ماضی میں ان کوششوں کا حصہ رہے جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت کے لیے کی گئیں۔ پیش منظر اور پس منظر میں کیا ہو رہا ہے اس پر درانی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے۔ درانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس وہ تیسری مرتبہ اس کی فیصلہ ہونا تو اس میں تاخیر ہوئی، کیا کوئی اشارہ ہے یہ؟ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ عدالتیں وہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں، قبضہ قدرت میں ہیں، پھر تو اشارہ ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ آزاد ہیں، پھر اشارہ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ قبضہ قدرت میں ہے حکومت کے، تو پھر تو یہ اشارہ۔ تو یہ تو آپ ہمیں سمجھائیں گے نا، بتائیں گے کہ ہم کیا سمجھیں، ہمیں آپ رہنمائی کیجئے آپ ہماری۔ جی دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا اس وقت جو نظام ہے نا پورے ملک کا، میں کسی حد تک اعلیٰ عدلیہ جو تھی وہ 26ویں ترمیم سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں موو کر رہی تھی، اور یہ بہت بڑا سیاسی ویلف تھا ملک کے نظام کے اندر، جس کو موجودہ حکومت نے اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے کر دیا۔ اس وقت اعلیٰ کے چاروں ٹائر پنچر ہیں، اور وہ نہ آگے موو کر سکتی ہے نہ پیچھے موو کر سکتی ہے، اور وہ نہ
نہ اس حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آئندہ اس حکومت کو کوئی فائدہ دے سکے گی یا بچا سکے گی۔ ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لی ہے، بس اب سب کچھ فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ عدالتوں کو جب آپ مجبور محض کر دیتے ہیں تو اس کے بعد عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کے لیے ہی مجبور محض بن جاتی ہیں۔ جو زیادہ طاقتور ہو پھر وہ اختیار اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ درست، تو وہ سمجھنے والوں کے لیے ان تمام باتوں میں اشارے ہیں اور آپ کی گفتگو میں بھی اشارے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے اوپر ظاہر ہے پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے بعد دونوں طرف سے جو ہے کچھ نہ کچھ تحفظات کا جو ہے اظہار کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات کا خطرہ ہے، امکان ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے پیچھے چلا جائے، یا یہ معمول کی ٹیدنگ پرابلمز ہیں، ہونی ہیں، ہوگا اس طرح کی باتیں؟ دیکھیں عامر صاحب، میں مذاکرات کا بلکہ میں تو مفاہمت کا سب سے پہلا داعی تھا پاکستان میں۔ جب یہ لفظ کہنا بھی جرم تصور ہوتا تھا اس وقت بھی میں کہ مفاہمت کرنی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں، مذاکرات مینس ہیں، آبجیکٹو نہیں ہے۔ آبجیکٹو جو ہے وہ مفاہمت ہے۔ لیکن اب میں وہ ایک بات کرنے لگا ہوں جو تک کسی نے نہیں کی، لیکن میں آج ضروری سمجھ کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ بات کروں، وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ حکومت، اس وقت جو ملک میں نظام چل رہا ہے وہ حکومت بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ ہے، بلکہ حکومت کا وزیر اعظم اپنی باتوں سے، اپنے ایکشن سے بار بار اس چیز کو عیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئینی طور پر وہ ملکی حکمران نہیں ہے بلکہ ایک ہائیبرڈ نظام۔ ایسے حال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے مذاکرات کو فیصلہ کن بنانا ہے یا مذاکرات کو آپ نے کسی رزلٹ تک پہنچانا ہے تو پھر مذاکرات کی جو نگرانی ہے وہ حکومت کے بجائے ایپیکس کمیٹی کو کرنی چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو لوگ اس بات کا مطلب اظہار کر رہے ہیں کہ جی پس منظر ایک میں کچھ ہو رہا ہے اور کچھ پیش منظر میں ہو رہا ہے، تو زیادہ اہم جو پیش رفت ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایپیکس کمیٹی کی زیر نگرانی ڈال دیا جائے، اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا؟ ذرا سمجھائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی میں اس کی جو ٹی او آرز طے ہونی ہے وہ ایپیکس کمیٹی کو کرنی چاہیے، مذاکراتی ٹیم جو بنانی چاہیے حکومت کی جانب سے وہ ایپیکس کمیٹی کو بنانی چاہیے، اور اس کی رپورٹ بھی جو ہے ایپیکس کمیٹی میں جانی چاہیے، تاکہ کیونکہ دیکھیں اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کوئی حکومت کی خوشی سے نہیں ہو رہے، یہ حکومت کی مجبوری سے ہو رہے ہیں، یہ معیشت کی مجبوری سے ہو رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ قوم کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ الیکشن کے اندر ہونے والی ناانصافیوں کو سنبھال نہ سکنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور یہ وہ انٹرنیشنل دباؤ ہے جو کہ مسلسل پاکستانی حکومت اور پاکستانی نظام پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے وزن کو اٹھانے کے لیے یہ حکومت خود مجبور محض ہے، جو سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، انہیں چاہیے کہ وہ سٹریٹ ہو کے اس کمیٹی کی اپروول جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی، اگر مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات دیکھیں ایپیکس کمیٹی میں کون ہے، چیف منسٹرز ہیں، سب لوگ ہیں، مطلب وہ ایک امپاورڈ کمیٹی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اگر آپ ایشو ایپیکس کمیٹی میں لے کے جاتے ہیں تو دہشت گردی سے مقابلہ کرنے والے اقدامات جو ہیں وہ بھی ایپیکس کمیٹی میں جانے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات سب سے بڑا انیشیٹو ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ ملک کو دہشت گردی کے جو اس وقت بڑھتا ہوا ایک طوفان ہے اس کے مقابلے میں پوری قوم کو متحد کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو بالکل آپ کی طرف سے بالکل ایک نیا مطالبہ ہے کہ جی ایپیکس کمیٹی میں لے کے مطلب اس پورے مذاکرات کے عمل کو جو ہے وہ وہاں سے نگرانی ہو، نگرانی سے ذرا آپ وضاحت کریں کہ کیا آپ کی مراد ہے؟ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کیا آپ کے خیال میں دونوں جو فریق ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اور تیسرے اس پہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی جو ایک درینہ اس کا مطالبہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں آ جائے مذاکرات میں، تو یہ ایک طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے گی کیونکہ اس میں آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی عامر دیکھیں، میں آپ کو پتہ ہے میں ایک اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کرنے والا پولیٹیکل ٹیکنیشین ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں پولیٹیکل
انڈیویجول ہوں جس نے ہمیشہ آئین، جمہوریت اور آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت کے راستے تلاش کرنے کے لیے نئے آئیڈیا، نئے انیشیٹوز کو ڈیزائن بھی کیا ہے، پلان بھی کیا ہے اور اسے کسی حدود میں رکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں حکومت ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم موجود ہے، پی ٹی آئی کے ریفرنس سے ان کے وزیر اعلیٰ وہاں موجود ہیں، جو بیسیکلی اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے تمام شاٹس جو ہیں وہی کال کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے ریفرنس سے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے اور دو وزرائے اعلیٰ پی ٹی آئی اس کے پیپلز پارٹی کے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب سے نون کا ہے، نون کے دو مین افراد ہیں، وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب، سندھ سے پیپلز پارٹی اور بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے جو چیف اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے خود جو ہے چیف موجود ہیں اور ان کے اہم لوگ، مطلب یہ وہ کمیٹی ہے جس کو سیاست دانوں نے تسلیم کر۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آئین میں اجازت ہے نہیں ہے آئین، دیکھیں یہ جتنی مرضی لنترازیاں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے کر لی، لیکن پریکٹیکلی اس وقت یہ ہے کہ ملک کے امور کو ایپیکس کمیٹی ہی چلا رہی ہے۔ اور جب ایپیکس کمیٹی چلا رہی ہے تو پھر یہ اہم ترین مذاکرات اس کی نگرانی میں، لیکن نگرانی کو ذرا وضاحت کرے کہ نگرانی سے کیا مراد ہے آپ کی، کہ کیا نگرانی کرے، اس میں کوئی فیصلہ سازی بھی کرے، اس پہ مشورہ بھی دے، کیا ہے ذرا سے اس کو مزید آپ ذرا سے ایکسپلین کریں۔ جی میں جب یہ ابھی موجودہ مذاکرات جب شروع ہوئے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت مذاکرات میں سیریس نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے کمیٹی نہیں بھیجی، لسی کی ایک وہ ولٹوئی بھیج دی ہے، وہ جو مٹکا ہوتا ہے نا، جس میں ہر چیز کو انہوں نے ڈال دی ہے۔ مطلب اگر مذاکرات کرنے ہیں تو انہیں سیریسلی کرنے چاہیے، اور سیریسلی مذاکرات کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھیجیں جو بااختیار ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو جی آپ لکھ کے دیں، نہیں جی آپ لکھ کے دیں، جناب آپ تختی پہ لکھ کے دیں، جناب آپ کاغذ پہ لکھ کے دیں، جناب ہمارے تو یہ کیا بچوں والی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں حکومت جو ہے وہ یہ مذاکرات شروع کر رہی ہے، اس کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ حکومت کو پیش کرنے چاہیے کہ جی ہم آپ کے جو مطالبات ہیں ان کی روشنی میں ہم ان ٹرمز پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ٹی او آرز پیش کریں گے تو اپوزیشن بھی ڈیفینیٹلی اس میں سے کسی چیز کو، اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے ان کی طرف سے تو دو ٹرمز پہلے سے آئی ہوئی ہیں کہ جی سیاسی اور یہ وہ ٹرمز ہیں جو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے طے ہو جانی چاہیے۔ اچھا یہ مجھے سمجھائیے کہ حکومت جن تحفظات کا اظہار کری وہ دو باتیں کری کہ جی مطلب ابھی تک رائٹنگ کے اندر وہ مطالبات نہیں آئے، تحریری طور پہ جو ہے پی ٹی آئی نے مطالبات پیش نہیں کیے جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے جی ہمیں ملاقات جو ہے وہ نہیں کرانے دی جا رہی، ابھی تک عمران خان سے ہم نہیں مل سکیں۔ کتنے بڑے یہ آپ کے خیال میں خلیج کتنی بڑی ہے، یا کوئی چھوٹے سے معاملات آسانی سے طے ہو سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے نا، انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب تھے تو انہوں نے پڑھا لکھا پنجاب کی ایک پوری کیمپین چل، میرا خیال ہے کہ یہ ذرا بہت ایک ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ معصومانہ قسم کی اور ناپختہ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جو آ رہی ہیں اطراف سے۔ یہ لکھ کے دینا، پڑھ کے دینا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے آم کھانے ہیں یا پیڑ گرنے ہیں، آپ نے مفاہمت کرنی ہے یا اس کی ٹیکنیک ہے، آپ پھر کہیں گے جی آپ انگلش میں نہیں، آپ نے لکھ کے دیا اردو میں لکھ کے دیا۔ حکومت کے بڑے سرکردہ افراد جو ہیں یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں جی، مطلب جس بڑے آدمی کو جو لوگ شامل ہیں مذاکرات میں وہ اعتراض کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے نزدیک تو بہت بڑی بات ہے کہ تحریری طور پہ نہیں دے رہے۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہوں گے کہ اردو میں لکھ کے دیں۔ اچھا جی، اگر کوئی اور کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے انگلش میں لکھ کے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھ کے دینا یا نہ لکھ کے دینا ویسے یہ اصولی بات ہے جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے ہر لیول کی میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ نوٹ ہوتے ہیں، اور منٹس اپروو اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیاں اس پہ دستخط کرتی تھیں۔ یہ ایک سیٹل سا لیکن جہاں تک سوال ہے ان مذاکرات کا جو مفاہمت کے لیے ہو رہے ہیں، مفاہمت کے لیے جو بنیادی بیس ورک ہے جو کہ بیک ڈراپ میں جب میں نے ٹریک 2 کی بات کی تھی اس وقت تو یہ بڑی عجوبہ بات لگتی تھی لوگوں کو، خیر اب سبھی لے رہے ہیں، اور مطلب کچھ مذاکرات سے پہلے مذاکرات کی کامیابی مذاکرات کے میز پہ نہیں ہوتی، اس کی تیاری میں ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ سوال یہ آتا ہے
کہ حکومت مذاکرات کے لیے جو ماحول، اب جی ماحول یوں بہتر ہو رہا ہے کہ فوجی عدالتوں نے قیدی چھوڑ دیے، پھر ضمانت پہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رہا ہو گئے، تو یہ چیزیں تو ہوئی ہیں، لیکن عمران خان سے ملاقات کی اجازت، آپ کے خیال میں اس میں بھی ایپیکس کمیٹی کا کوئی کردار ہوگا، اور حکومت اور کیا اقدامات کر سکتی ہے کہ مذاکرات کے لیے کہتے ہیں نا ماحول کو سازگار بنائے، بہتر بنائے؟ دیکھیں، مذاکرات کے لیے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو پہلے تو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ وہ مذاکرات کے لیے جائے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے نام لینے چاہیے کہ آپ کی طرف سے کون کا فرد جو ہے وہ مذاکرات میں شامل ہوگا، ان میں سے کوئی فرد اگر جیل میں ہو تو اس کو حکومت کو رہا کر دیں کم از کم۔ دیکھیں جی اب یہ ہے کہ جی جیل میں جو پڑے ہوئے وہ جیل میں رہیں گے، جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہی مذاکرات کریں گے، پھر وہ مذاکرات کرنے کے بعد بھئی کیا فرق پڑتا ہے، پاکستان ہے، اپنا ملک ہے، آپ رہا کریں ان لوگوں کو جن سے آپ مذاکرات کرنے چاہتے ہیں۔ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں انہوں نے کوئی خود کچھ جیکٹ نہیں پہنی ہوں گی نا کہ وہ آئیں گے تو پٹ جائیں گے۔ عمران خان تک رسائی کیوں مسئلہ بنا ہوا ہے؟ مطلب اس میں تو کوئی میں تو سمجھ مسئلہ عمران خان کی موجودگی ہے مذاکرات کے اندر، اس مذاکرات کے حل کی چابی جو ہے وہ تو عمران خان کی مذاکرات میں موجودگی ہے۔ اگر عمران خان تو آپ بیٹھیں گے تو اس میں سے حل نکل آئے گا۔ اگر آپ نے حل کرنا ہے، اگر آپ نے حلوہ بنانا ہے کسی چیز کا تو پھر جو بات کر لیں۔ اچھا مسلسل ایک اور میں جاتے جاتے دو کوئک میں چاہوں گا سوالات اور کر لوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو پیشکش ہوئی کہ بنی گالا وہ چلے جائیں، اور مطلب ہے یا ان کو اور آلٹرنیٹ دیے گئے ہیں کہ جی سیاست میں حصہ نہ لیں، بات نہ کریں۔ آپ کے خیال میں قابل عمل قسم کی یہ باتیں ہیں، یا آپ یقین کرتے ہیں اس قسم کی پیشکش ہوئی ہوگی؟ آپ تو کیونکہ آپ نے تو دیکھا ہے نا کہ پس منظر میں کیا ہوتا ہے، پیش منظر میں سیاست کے کیا ہوتا ہے، کیا آپ کا کہنا ہے اس میں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جتنی عقل مند اس وقت ہماری حکومت ہے کوئی بھی چیز یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس کے بارے میں تو پہلے دن سے ریکارڈ میں، اور اب تو وہ بات ایک بات سے آگے بڑھتے ہوئے ایک وہ محاورہ بن چکی ہے کہ خان جو ڈیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ خان ڈیل نہیں کرے گا، اور مذاکرات کبھی رکتے نہیں ہیں اور رکیں گے نہیں۔ تو آج بھی مذاکرات جاری ہیں، خان سے ڈیل کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیل نہیں کرے گا۔ ملک کے بھلے کے لیے انہیں مفاہمت کر لینی چاہیے، مفاہمت کر لینی چاہیے۔ مجھے آخری کے امکان کیا نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے، نئی جو آنے والی ٹرمپ انتظامیہ ہے اس سے بہت سے جو پی ٹی آئی کے شہدائی ہیں ان کو بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، آپ کے خیال میں اس کے آنے سے پہلے کوئی مفاہمت ہو جائے گی، 20 جنوری سے پہلے ہو جائے گی، یا اس میں بھی اور انتظار کرنا پڑے گا، یا حکومت بھی انتظار کری کہ جی ادھر سے کوئی انڈیکیشن آئے، کوئی اشارہ ملے؟ جی پی ٹی آئی کے طرف جو کچھ فہمیاں پائی جا رہی ہیں، میں اس کی وجہ حکومت کو سمجھ رہا ہوں۔ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کے اندر کے حلقوں میں یہ ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ادھر سے کچھ آ گیا ماضی کی طرح جیسے ہمارے لیے آیا کرتا تھا تو پھر ہم کیا کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرمپ فیئر جو ہے وہ حکومت کے کوارٹرز میں زیادہ موجود ہے۔ ٹرمپ کانفیڈنس جو ہے وہ اسی فیئر سے ڈیرائیوڈ ہے جو پی ٹی آئی والے کی کبھی کبھی اس کو ڈیرائیو کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں حکومت کے اینڈ کے اوپر امریکن ریفرنس سے اور انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو ہیومن رائٹ وائلیشنز کی وجہ سے جو پریشر حکومت پہ بن رہا ہے وہ اس کو اس طرف سے وہ لنک کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا اور بڑھ گیا تو اس سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی سائیڈ لین نکال لینی چاہیے کہ ہمیں اگر تنگ گلی سے نکلنا پڑے ملک کے حالات کو لے کے تو ہم، اور اس بات کا بھی امکان ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے تضادات کو بنیاد بنا کر جو بیرونی طاقتیں جو مداخلت کا جواز تلاش کریں۔ بہت بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پہ وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بہت ہی اہم موضوع، بڑا سلگتا ہوا موضوع، اور یہ کہ قرم ایجنسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امن معاہدہ ہوا لیکن امن قائم نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ پارا چنار ٹل کی جو مرکزی شاہراہ ہے وہ آج بھی بند ہے۔ پھل، سبزی اور پوٹری سے لدے ٹرک 3 دن سے رستہ کھلنے کے منتظر ہیں۔ مرکزی شاہراہ پر صبح 6 سے شام 6 بجے تک جو ہے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات کیے کہ جی لوگ کرفیو کے دوران سڑک پہ نہ آئیں۔
80 जो गाड़ियों का काफ़िले में से खाने पीने की जो अशियाँ हैं उनके ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया। ख़ुद जो ड्राइवर हजरात हैं और कंडक्टर्स हैं उनके साथ, वो भी शदीद सर्दी में जो है वक्त गुजारना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। ये काफ़िला 2 दिन पहले रवाना होना था, मगर बगन में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग के बाद ये ताहाल जो है रवाना नहीं हो सका। फायरिंग के बाद न सिर्फ रस्ते बंद हो गए बल्कि एहतजाजी धरना जो है कुरम प्रेस क्लब से उठकर जो है मंदोरी में जारी है। हुकूमत ने अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वालों को जिम्मेदार ठहराते हुए न सिर्फ हमलावरों बल्कि हमले में उकसाने वालों को जो है गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। कुरम की गंभीर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मोहतरमा फरजाना अली साहिबा। फरजाना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कुछ हम देखते हैं ना कि अमन मुआहदा हो गया लेकिन अमन ना आ सका, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। असल में जो अमन मुआहदा किया गया वो दिखाने में कुछ और था और जो हुआ वो कुछ और था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें भी लगा था कि शायद तमाम जो फरीकैन हैं उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए, उन्होंने एग्री किया इस एग्रीमेंट को, लेकिन बाद में आने वाली सूरत हाल में पता चला कि बहुत सारे जो मेंबर थे, जरगा मेंबर, उन्होंने उसके ऊपर वो राजी भी नहीं थे और उन्होंने से कुछ ने उसके ऊपर दस्तखत भी नहीं किया। और बुनियादी वजह बगन का वो इलाका था जो कि एक वाक़ये में जलाया गया, उनकी दुकानें, उनके घरों को नुकसान पहुंचा। तो उनके लोगों का कहना था कि वो लोग भी तकरीबन 10 रोज से ज्यादा हो गए कि वहां पर वो धरने में बैठे हैं और उनका कहना यह था कि कंपनसेशन उनको अदा की जाए। अच्छा, आपको याद होगा कि जो मुआहदे के पॉइंट्स थे 14, उनमें से ये जिक्र तो जरूर किया गया था कि कंपनसेशन की जाएगी, लेकिन उसकी वो कहते हैं कि कोई TORs नहीं बनाए गए कि किसको क्या दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। और उनका कहना यह था कि फौरी तौर पर इसकी इमदादी रकम अदा की जाए। एक तो ये बात थी। दूसरा, उनका ये भी एक वो है, मुतालबा है कि आपने जो ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन क्या है कि वो जो बड़े हथियारों वाली बात हो रही है, वो कहते हैं कि उसके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। उनका जो है वो अपर कुरन की तरफ है। और फिर साथ ही साथ ये भी एक बात थी कि वो बंकर वगैरह जो खत्म करने की बात थी उसके बारे में कि फौरी तौर पर ये होना चाहिए। अब ये चीजें जो थी, हमें ये जाहिर किया गया कि सब राजी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो उस वक्त राजी नहीं थे और अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हुकूमत की तरफ से, मैं खता कलामी कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से कोई वो आया, बयान आया कि जनाब ये जो मुआहदे पे बाज़ लोगों के, जैसे कई जगह से मैंने सुना कि दस्तखत नहीं हुए, तो उनका क्या मौक़िफ़ है कि हुकूमत क्या कह रही कि जी मुआहदे पे अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? कोई ऑफिशियल लाइन आई है अब तक? देखिए, वो जो कहा गया ना कि पहले दिन जब आपको भी मुआहदे की कापी सामने नजर आई होगी, तो उसमें फरीक 1 के आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के दस्तखत नहीं थे और फरीक 2 के तो बहुत सारे लोगों के दस्तखत नहीं थे। तो ये सवाल जब रखा गया तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी वो कोहार्ट में वो लोग आए थे और उनके दस्तखत हो गए। तो मीडिया को ये बता दिया गया। ये मैं आपको मुआहदे के दूसरे दिन की बात बता रही हूँ कि जब सवाल किया गया कि जनाब कल तो हमें कागज पर चीजें जो है वो मिसिंग नजर आई, तो उन्होंने कहा दूसरे दिन कि जी वो आए थे और कमिश्नर साहब के दफ्तर में वो दस्तखत हो गए। ये तो जब वाकया हो गया तो उसके बाद लोगों से, जब जाहिर है सबको टेलीफोन लाइन, जो भी मतलब जगह में इमरान थे, कोशिश की जा रही थी और मीडिया ने भी की, हमने भी की, किस लाइन पर लिया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या ये वाकया हुआ है, क्यों महफूज नहीं किया गया रास्ते को। तो बीच में जो बातें आई लोअर कुरम के भी कुछ लोगों की और बगन के भी जो हमारे थे, जिनको बज़ाहिर ये जाहिर किया गया कि उनके दस्तखत हो चुके हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हमने तो दस्तखत किए ही नहीं। तो ये जाहिर है हुकूमत, आई डोंट नो कि किस वजह से इन चीजों को मंजर आम पर नहीं ला रही, लेकिन बुनियादी वजह वही होगा, एक लार्जर वो जो एक इंटरेस्ट होता है कि किसी तरह अमन बहाल हो जाए और इन चीजों को थोड़ा वो बाज़ औक़ात आपको पता है हुकूमतें सरकारी सतह पर बहुत कुछ छुपाती हैं, तो शायद ये तहफ़्फ़ुज़ात भी छुपाने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है कि हुकूमत का आपने कहा कि अभी तक जो है कुछ चीज़ों पे उसने जो है इन मालूमात को ज़रा सा करटेल किया हुआ है, नहीं वो शेयर कर रही है, लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर पे फायरिंग हो गई वो तो एक बहुत बड़ा वाक़या था, उसके बाद तो ज़रा सा वजाहत होनी चाहिए थी चीज़ों की। और उसके बाद अब सुनने में आया कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो लोग ज़िम्मेदार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है कि जिन्होंने दोबारा से मतलब इतना बड़ा वाक़या कर दिया, फिर वो जो है कहते हैं ना अमन की पूरी कोशिशें जो हैं वो लगता है फिर सबूतार हो गई हैं। जी बिल्कुल, FIR में कुछ लोगों के नाम भी सामने आए थे
जिस पर फिर एक बार फिर बगन की तरफ से और मंदूरी के लोगों की तरफ से एतराज भी आया, लेकिन उसके बावजूद मतलब FIR दर्ज की गई और अब तक की जो मालूमात है, हमें जो बताया गया है मीडिया को कि 3 मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमने फिर देखा कि जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि कर्फ्यू की भी बात की गई, दफ़ा 144 की भी बात की गई, लेकिन आज भी हमारे पास ये इत्तलात आ रही थी कि वो मुजाहिरीन अभी भी बैठे हुए थे। हालांकि अपर कुरम के जो प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरीन बैठे थे पाड़ा चनार में, उन्होंने अपना धरना पिछली गुज़श्ता रात को ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज भी हमारे पास ये इत्तलात आ रही थी कि मंदूरी में बगन में वो लोग बैठे हैं और वो इसी चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं कि हमें पहले कंपनसेट किया जाए। और कुछ इत्तलात ये एक चीज़ जो फरजाना साहब जो नज़र ये आ रहा था कि फरीकैन भी बहुत दबाव का शिकार थे, हुकूमत भी दबाव का शिकार थी कि जी मुआहदे पे जल्द अज जल्द जो है वो दस्तखत हों, और उसकी वजह से आप कई मुल्क के सिर्फ पारा चनार में ही नहीं कि कहते हैं मुल्क के दीगर इलाकों कराची तक में जो है धरना जारी था, सड़कें बंद थी बहुत सारी। आपके ख्याल में दबाव की विलबाजी में जो है दस्तखत हो गए हैं और उसके लिए फरीकैन पूरी तरह तैयार नहीं थे, हुकूमत ने उजलत से काम लिया, क्या क्या कहेंगे आप इसमें? देखें, पाड़ा चनार के मसले को हमेशा शिया सुन्नी के मसले में डाल के मसले की मसला बना के, या फिर कहा जाता है कि ये अराजी के तनाज़ात हैं उसमें डाल के एक फेस सेविंग की जाती है और जो असल इशू है उसको अंडर द कारपेट रखने की कोशिश की जाती है। आप ये देखिए ना कि अगर ये शिया सुन्नी का वाकई मसला है तो फिर सिर्फ वहाँ पे क्यों है, सिर्फ पाड़ा मतलब अपर कुरम और लोअर कुरम और इधर क्यों है, वो नीचे जो हंगू में है वो क्यों नहीं है, कोहाट में फिर आ जाए वहां भी तो शिया है, वहां क्यों नहीं है, और फिर उसका सबसे पहला रिएक्शन कराची में ही क्यों आता है। तो ये चीजें जो है ना वो एक बड़ी ही एक ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझाने के लिए रियासत को थोड़ा सा सच बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि असल में मसला क्या है। मसला क्या है, कुछ आपके जहन में कि असल मसला क्या है, या फिर किसी और दिन के लिए उठा रखे हम? मेरा ख्याल में ये किसी और दिन के लिए उठा के रखें, क्योंकि ये रियासती पॉलिसियां हैं जो मेरा ख्याल में अब किसी और रुख की तरफ चले एक बहुत ही पेचीदा गुत्थी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन जो कहते हैं ना एक पेचीदा गुत्थी है, उसको सुलझाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम जो उसमें प्लेयर्स हैं उनको अब कहीं बैठना होगा और उस मामले को सुलझाना होगा। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बात ये जो पारा चनार और कुरम का मसला है, इसको सिर्फ अगर हम कहें कि जी फ़िरक़ा वाराना मसला है तो ये हम बहुत ही आसान तशरीह करेंगे। ये बहुत पेचीदा मसला है और ये आज का मसला भी नहीं है। मुझे याद पड़ता है पहली मरतबा मैं 1994-95 में इस पूरे इशू को कवर करने के लिए टल गया, पारा चनार गया, और सब भी कुछ इसी किस्म के मज़ालिम जो हैं वो ढाए गए थे और दोनों तरफ से ढाए गए थे। तो इस पर यकीनन सिर्फ अगर हम कहें कि जी फ़िरक़ा वाराना मसला है तो ज़ाहिर है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी इसका अक्स जो है बाकी जगहों पे नहीं पड़ रहा, इसका रिफ्लेक्शन जो है मुल्क के दीगर इलाकों में नहीं पड़ रहा। इसमें यकीनन बैरूनी क़ुव्वतें भी हैं और इसमें वो तमाम प्लेयर्स हैं कि जो समझते हैं कि जी पाकिस्तान के उस हसास मकाम पर, उस रीजन के अंदर जो है उसके अंदर इस्तेहकाम ना आए। उसके लिए ज़ाहिर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, हुकूमत को बड़ा फ़ाल किरदार अदा करना होगा, सूबाई हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी, और सबसे ज़्यादा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज को जो पहले ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है। तो तमाम लोग मिलकर बैठें, इस मामले को हल करें, जितना जल्द करेंगे, क्योंकि अब जो है हम देखते हैं कि पारा चनार में जो कुछ होता है उसका जो एक रद्द-ए-अमल होता है वो मुल्क के दीगर इलाकों में भी कहते हैं किसी न किसी तरह से आने लगा है। और कराची में जो पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह सड़कें बंद हुई और जिस तरह से एक इश्तियाल फैला, वो उसी का अक्स है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।